اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو واجبات نماز میں بھی ہم آ کر پہنچے تھے دونوں سجدوں کی بحث پڑھ کے ایک تبرک بیٹھنے کا خاص قسم تھا جو انہوں نے آپ کو بتایا۔ آج فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے 2 سجدے کیے، اگر پہلی رکعت کے 2 سجدے کیے ہیں پھر تو آپ کو پھر کھڑا ہونا پڑے گا، ٹھیک، اور اگر دوسری رکعت کے 2 سجدے کیے ہیں تو آپ کو ان کے بعد کیا پڑھنا پڑے گا؟ تشہد پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخری رکعت ہے، آخری رکعت مثلا نماز 3 رکعت کی ہے تو آخر میں بھی تشہد پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت ہے تو بھی تشہد میں کیا پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں شہادتین مع صلوات، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک۔ تشہد بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے اور تشہد میں بھی مستحب ہے کہ تورک والی حالت میں بیٹھے، یعنی آپ کا جو مقعد ہے، جو بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ زمین پر ہونی چاہیے، دونوں پاؤں آپ کے اس کے نیچے سے نکلے ہوئے ہوں، آپ کا سیدھا پاؤں الٹے پاؤں کے پشت پر رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے اس میں کچھ مستحب بھی دعائیں وغیرہ ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے۔ البتہ ہم چونکہ صرف واجب کے ہی چکر میں ہوتے ہیں تو اس لیے مستحب کا خاص خیال نہیں رکھتے۔ چلیں، تشہد ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب فرماتے ہیں کہ جناب جو ہے کیا ہے وہ سلام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سلام کون سا اور کتنا؟ ٹھیک ہے، 3 سلام ہیں۔ 3 سلام میں سے پہلا سلام تو مستحب ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے اور تیسرے میں کوئی ایک واجب ہے۔ اگر آپ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتے ہیں تو وہی واجب ہو گیا، اور اگر آپ جو ہے کیا ہے السلام علیکم پڑھتے ہیں تو وہ واجب ہو گیا۔ اچھا، اگر میں دونوں پڑھنا چاہتا ہوں تو دونوں میں سے پھر کیا ہوگا؟ وہ تو علماء کہتے ہیں کہ ایک واجب ہے ایک سنت، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا واجب ہے اور کون سا سنت، یہ عبارت میں بات جو ہے کیا وہ واضح ہو جائے گی۔ اچھا، سلام پڑھتے وقت ہماری پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں جیسے تشہد میں بیٹھنا مستحب تھا، ایسے سلام کے وقت بھی بیٹھنا مستحب ہے۔ البتہ جب سلام پڑھ رہے ہیں تو بعض علماء نے کہا ہے اس وقت آنکھوں کے ساتھ اشارہ کرنا ہے، جب السلام علیکم پڑھ رہے ہیں، یعنی آنکھوں کو تھوڑا سا جو ہے کیا ہے ترچھا کرنا، ٹھیک ہے، سیدھی طرف کرو یوں الٹی طرف، بات کا نہیں بھائی چہرے کے رخ کو تبدیل کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگر ایسے کہیں گے تو پھر ہمارے عوام الناس، کیونکہ وہ دین ائمہ معصومین والا نہیں لینا چاہتے، ان کو اسٹیج پہ جو خطیب حضرات سناتے ہیں ان کو وہی دین لینا ہے۔ بھائی یہ شیعہ بھی سنی ہو گئے، کہیں پر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہا کہ تھے ایرانیوں نے انقلاب کے بعد جو ہے نا وہ سنی والا طریقہ اپنا لیا کہ سلام کے بعد وہ گردن کو ادھر ادھر ہلاتے ہیں۔ اچھا بھائی، انقلاب کب آیا؟ تو کہا کہ 79 میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے لمہ، اس کا نام سنا ہے آپ نے؟ پتہ نہیں، کہا کہ ہاں یا نہیں۔ میں نے کہا وہ انقلاب سے کئی صدیاں پہلے لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ جب سلام کرے تو ایک قول یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا چہرے کو جو کیا ہے سیدھے اور الٹے طرف گھمائے ہیں۔ تو اب وہ یہ بتائے یہ انقلاب سے پہلے لکھی ہوئی ہے تو اس میں یہ بات کیوں آئی ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ اچھا، یہ کیوں ادھر ادھر ہم سر گھماتے ہیں؟ اس لیے کہ السلام علیکم، کم کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر حاضر کی ہے۔ بھائی حاضر کی تو کوئی ہو نا جس پر ہم سلام کر رہے ہو۔ اگر جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے جو سائڈ میں ہیں آپ ان پہ سلام کر رہے ہیں، تو جب سلام کرتے ہیں تو تھوڑا سا منہ بھی اس طرف کر کے پھر سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے کندھوں پہ جو کاتبین یا کاتبین بیٹھے ہیں تو آپ ان پر جو ہے کیا وہ سلام کر رہے ہیں۔
اچھا اگر لکھنے والے دو ہیں تو پھر کم کیوں؟ پھر تو کما ہونا چاہیے بھائی، احتراماً، اور ایک عبادت توقیفی ہے تو کم کا لفظ آیا ہے، اس لیے ابھی ہمیں کم کا لفظ ہی بولنا ہے. بھلی میرے سیدھی طرف بھی ایک آدمی ہو، الٹے طرف بھی ایک آدمی، یعنی گویا کہ ہماری جماعت میں اگر امام کے علاوہ 3 بندے ہیں تو بیچ والا بھی کیا بولے گا؟ السلام علیکم. حالانکہ اس طرف ایک بندہ ہے تو اس کو السلام علیکم کہنا چاہیے. پھر الٹے ہاتھ میں بھی ایک ہے تو السلام علیکم. یا اگر جماعت میں 5 بندے ہوں تو جو بیچ والا بندہ ہے جب وہ السلام علیکم بولے گا تو سیدھے طرف بھی 2 ہے پھر بھی کما ہونا چاہیے، الٹے طرف بھی 2 ہے پھر بھی کما ہونا چاہیے. بہرحال ایک عبادت ہے، اس میں کم کا لفظ آیا ہے تو اب ہم اس کو جو ہے کما نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ نماز میں اگر خواتین آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، تھوڑا سا آپ سے پیچھے ہو کے کھڑی ہوں گی تو وہاں السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہیں تو عورتیں، پھر بھی ہمیں کیا کہنا ہے؟ کم کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم یجب تشہد، بھائی یہاں سے پڑھنا ہے، پھر واجب ہے تشہد پڑھنا. میں تو تقریباً 3 صفحے کا خلاصہ بھی گویا کہ آپ کو بتا گیا. ابھی کوشش کرتے پورا پڑھ لیں مشاہد صاحب. ہاں ثم یعنی بھائی سجدے کر لیے، اس کے بعد ترتیب کے ساتھ تشہد پڑھنا واجب ہے. عقیب رکعت ثانیہ، دوسری رکعت کے بعد. دوسری رکعت بیٹا کب ختم ہوتی ہے؟ جیسے اس کے 2 سجدے ختم ہو گئے تو دوسری رکعت ختم ہو گئی. التی، وہ دوسری رکعت، تمامہا، جس کا کمپلیٹ ہونا کب ہوتا ہے؟ القیام من سجدۃ ثانیہ، جب دوسرے سجدے سے آپ اٹھے. وکذا یجب تشہد، بیٹا یجب میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے. نسیم صاحب آپ پینسل نہیں لائے کیوں؟ جائیں لے آئیں. وکذا، بھائی قضا کا مطلب یعنی دوسری رکعت کی طرح یجب تشہد، واجب تشہد. آپ بھی نہیں لائے سکندر؟ واجب ہے تشہد نماز کی آخر میں. بھائی نماز کی آخر کون سی رکعت ہوتی ہے؟ اذا کانت ثلاثیۃ، اگر مغرب کی نماز ہے تو اس کی آخری رکعت تیسری ہے. ورباعیۃ، اور اگر 4 رکعتی ہے تو اس کی جو آخری رکعت چوتھی رکعت ہے. وہ تشہد، مشاہد ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تشہد کی طرف. وہ تشہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے. اب وہ تجوید والوں سے بھائی جا کے پوچھیں محمد یوں بولیں یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر وقف کرنا چاہتے ہیں پھر تو محمد پڑھیں گے، اور اگر قاعدہ یرملون کو مد نظر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو محمد یوں بولنا پڑے گا. اب مولوی یعنی اعتراض کہتے ہیں یہ آپ نے تشہد میں صلوات کو بھی شامل کر دیا. صلوات تو تشہد نہیں ہے، تشہد تو وہ 2 گواہیاں تو ہیں. فرماتے ہیں وَإِطْلَاقُ التَّشَهُدْ عَلَى مَا يَشْمُلُ الصَّلَاةَ، کہتے ہیں استعمال کرنا تشہد کا علامہ اس عبارت پر جو صلوات کو بھی شامل ہے. کس پر صلوات ہم نے پڑھی؟ محمد و آل محمد پر. اما تغلیب، یہ مشاہد یہاں تو کیا ہے؟ تغلیب. مثلا آپ 3 لمہ والے بیٹھے ہیں، ایک لڑکا صرف میر والا بیٹھا ہے. کوئی باہر پوچھتا ہے کہ بھائی استاد کے پاس کون بیٹھے؟ وہ کہے گا لمہ والے. حالانکہ چاروں تو لمہ والے نہیں ہیں، 3 لمہ والے. کیونکہ اکثریت لمہ والوں کی ہے اس لیے چوتھے کو بھی انہوں نے کیا کہہ دیا؟ لمہ والا کہہ دیا. او حقیقت شرعیہ، یا بھائی حقیقت شرعیہ ہے. حقیقت شرعیہ آپ کو یاد ہے؟ آپ الموجز میں پڑھ کر آئے بیٹا کہ بھائی لغت کے اعتبار سے تشہد میں صلوات شامل نہیں ہے، لیکن جب سے اسلام آیا اور اسلام نے ہمیں نماز کا بتایا تو اس وقت سے تشہد کو اب صرف شہادتین کے لیے نہیں بلکہ صلوات کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. وَمَخْتَارَهُ مِنْ سِیغَتِهِ أَكْمَلُهَا،
वमा, और वो तशहुद जिसको मुसन्निफ ने इंतखाब किया, ठीक है, मिन सीगत तशहुद का, यानी तशहुद की कुछ इबारात और भी हैं मुशाहिद साहब, लेकिन ये जो मुसन्निफ ने यहाँ बयान फरमाई है अकमल सीगत, सबसे कामिल तशहुद यही है, वही मुजजियतुन बिल इजमा, भाई इजमा किया गया है कि ये जो सीगा तशहुद है, सीगा बेटा अल्फाज की माना में है, ये तो मुजजी है इजमा के साथ, इल्ला अन्नहु गैरो मुतअय्यनिन इंदल मुसन्निफ, लेकिन एक बात है भाई कि ये जो तशहुद कहा गया मुसन्निफ के नजदीक मुअय्यन नहीं कि यही पढ़ो, बल्कि मुसन्निफ के नजदीक कुछ इबारत और भी है, अगर वो भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बल यजूज़ु इंदल मुसन्निफ, बल्कि जायज है मुसन्निफ साहब के नजदीक, ठीक है, हज़्फ़ु वहदहु ला शरीक लह, भाई इस लफ्ज को हज़्फ़ करना जायज है, वो लफ्ज तो ठीक है, अब्दहु को लफ्ज को भी हज़्फ़ करना जायज है। मुतलकन का मतलब क्या है, चाहे रसूल ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो, चाहे रसूल ज़मीर की तरफ मुज़ाफ न हो, बल्कि इसमें ज़ाहिर की तरफ, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहें या रसूलहू कहें, दोनों सूरतों में अब्द को हज़्फ़ कर सकते हैं। और इज़ाफ़त रसूल इलल मुज़हर, या भाई अब्द को उस वक्त हम हज़्फ़ करेंगे जब रसूल को इजाफा करें किसकी तरफ, इसमें ज़ाहिर, वो इसमें ज़ाहिर कौन सा होगा मुशाहिद, अल्लाह, गैर खुदा नहीं होगा, क्योंकि रसूल किसका है, अल्लाह का, तो रसूल के बाद अल्लाह को ही लाना पड़ेगा। वो अला हाजा, इस बात पर बेटा, हाजा का इशारा कहाँ जाएगा कि ये जो तशहुद यहाँ बयान किया गया है मुसन्निफ के नजदीक मुअय्यन नहीं, फमा ज़कर हुना यजिब तखीरन, फमा वो तशहुद ज़कर में बेटा होगा कि ज़मीर जो जाएगी मुसन्निफ की तरफ, जिस तशहुद को मुसन्निफ ने जिक्र किया है यहाँ पर, यजिब तखीरन, वो वाजिब ऐनी नहीं है, वाजिब तखीरी है, ठीक है, का ज़ियादत तस्बीह, जैसे तस्बीह का बढ़ाना, भाई एक मरतबा तस्बीह अरबा पढ़ना काफ़ी थी, लेकिन अगर 3 मरतबा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अब 1 मरतबा पढ़ना ये वाजिब तखीरी है, यानी 3 पढ़ो या 1, इसी तरीके से तशहुद ये पढ़ो जो यहाँ लुम्मा में लिखा है, या इससे आप वहदहु ला शरीक लह को हज़्फ़ करके फिर पढ़ो। व युमकिनु अन युरीद इन्हिसारहु, और मुमकिन है कि मुसन्निफ साहब ने इरादा किया इन्हिसारहु कि यही तशहुद पढ़ना है, ठीक है, फी है कि ज़मीर कहा जाएगी तशहुद जो यहाँ जिक्र किया गया है, क्यों, दलालत नस सही है अलैहि, इसलिए कि सही नस दलालत करती अलैहि इस तशहुद पर जो लुम्मा में बयान किया गया है। वो फिर बयान तरद्दद, और मुसन्निफ साहब ने किताब बयान में तरद्दुद किया है, किसमें, फी वुजूब मा हज़फ़ना हो, आया वाजिब है मा वो अल्फाज जिनको हमने हज़्फ़ किया, वाजिब है हज़्फ़ करना नहीं यानी पढ़ना, जिसको हमने हज़्फ़ किया आया वो वाजिब है या वाजिब, हज़्फ़ करना वाजिब गैर वाजिब नहीं, जिसको हज़्फ़ किया उसको आया पढ़ना वाजिब है या वाजिब नहीं। सुम्मा अख्तार वजूब व तखीरन, सुम्मा यानी तरद्दुद के बाद फिर क्या कहा कि भाई नहीं, ये जुमले वहदहु ला शरीक लह पढ़ना वाजिब तखीरी है, वो यजिब तशहुद जालिसन मुतमइन्नन बिक़द्रिही, और वाजिब है तशहुद बैठकर पढ़ना, मुतमइन्नन जब बैठे हुए हैं आप तो इत्मीनान की हालत में बैठे हैं, बिक़द्रिही जितने तशहुद की मिकदार है, अब तशहुद खत्म होने के बाद आप इधर उधर हिलना चाहे तो हिल सकते हैं, या तशहुद शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत हिलना चाहे तो हिल सकते हैं, लेकिन तशहुद जब पढ़ रहे हैं तो आपको जो क्या है वो आराम से बैठना है। वो युस्तहब तवर्रुक हालत तशहुद, और मुस्तहब है तवर्रुक तशहुद की हालत में, कमा मर्र जैसे तवर्रुक की वजाहत गुजर चुकी। वज़ियादतु फ़ी सनाए व दुआए क़ब्लहु, और मुस्तहब है क़ब्लहु की ज़मीर बेटा तशहुद की तरफ पलटे, तशहुद से पहले अल्लाह ताला की तारीफ करें, तारीफ का तर्जुमा मैंने कहाँ से निकाला सिकंदर, सनाए फी नहीं हुआ सनाए, और दुआ करे तशहुद से पहले, असना तशहुद, तशहुद के बीच में
وہ بعدہ اور تشہد کے بعد بالمنقول. بھائی کون سی دعا پڑھے؟ جو منقول ہے. اب وہ آپ وسائل الشیعہ میں دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 7-8 لائنوں کا تشہد ہے. ابتدا والے لفظ تو یہ بسم اللہ وباللہ والاسماء الحسنى كلها للہ الحمدللہ، یہ سب مستحب ہے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو واجب ہوگا، ٹھیک ہے. عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے. وتقبل شفاعتہ ورفع درجتہ، یہ پھر بیچ والا جملہ ہے. آخر والا جملہ جو ہے کیا ہے؟ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، ٹھیک. بالمنقول، بھائی اپنی عبارتیں نہیں بنائے گا، بلکہ جو ائمہ معصومین سے نقل ہوا ہے. ثم یجب تسلیم. اچھا تشہد ختم ہو گیا، اب کیا واجب ہے؟ سلام. علی اجود القولین، دو قول میں سے اچھا قول یہی ہے. ہو بھائی تو دوسرا قول کیا ہے؟ یہ قول تو کہتا ہے کہ سلام کرنا واجب ہے. دوسرا قول وہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے، مستحب ہے. بھائی اب یہ مولویوں کے ان چکروں میں اگر عوام آئے گی تو عوام پریشان ہوگی یا نہیں؟ عوام تو یہ کہیں گے کہ بھائی آج تک ہم تو سنتے آ رہے تھے کہ سلام پڑھنا واجب ہے، اور آپ کی لمحہ کہتی ہے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ سنت ہے، مستحب ہے. وَأَهْوَتُهُمَا عِنْدَنَا، اور ہمارے شیعوں کے نزدیک احتیاط یہ ہے کہ آپ سلام پڑھو. احتیاط کا مطلب کیا؟ یعنی سلام پڑھنے پر کوئی صریح دلیل نہیں ہے، احتیاط ہے کہ پڑھو. وَلَهُ عبارتان، بھائی اور سلام کے لیے کتنے جملے ہیں؟ عبارت بے معنی جملہ، ٹھیک ہے. کتنے جملے؟ 2. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخیرن فیہما، در حالی کے اختیار دیا گیا ہے، فیہما ان دونوں عبارتوں میں. یعنی دونوں ساتھ پڑھنا مشاہد ضروری نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھے تو بھی کافی ہے. وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ كَانَ هُوَ الْوَاجِبُ، ان دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی ابتدا کرے گا مشاہد، وہ کیا ہو جائے گا؟ واجب. اگر السلام علینا کہتا ہے تو وہ واجب ہو جائے گا، پھر السلام علیکم واجب نہیں ہوگا. وَخَرَجَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ، اور یہ شخص فارغ ہو جائے گا. بہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ایے کی طرف، یعنی جس کو بھی اس نے پڑھا اس کے ذریعے نماز سے فارغ ہو جائے گا. وَاسْتَحَبَّ الْآخَرُ، اب دوسرا سلام پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اما العبارۃ الاولی، بھائی سب سے پہلے تو ہم السلام علینا والے جملے کو دیکھتے ہیں. فعلی الاجتزاء بها، اگر ہم پہلے سیغے کو کافی سمجھیں. والخروج بها من الصلاۃ، اور خارج ہو جائیں اس پہلے سیغے کے ذریعے ہم کس سے؟ نماز سے. دلت الاخبار الکثیرۃ، بہت ساری احادیث اس پر دلالت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے بھائی میرے. واما الثانیۃ، لیکن دوسرا جملہ یعنی السلام علیکم، فمخرجتن، مخرجتن بیٹا نہیں پڑھنا، مخرجتن اس میں فاعل کا صیغہ باب افعال سے، یقیناً یہ نماز سے آپ کو خارج کر دے گا. کیوں؟ بالاجماع، کوئی نص نہیں آئی ہے لیکن اجماع کہتا ہے. بالاجماع نقلہ، اس اجماع کو نقل کیا ہے مصنف نے اور غیر مصنف نے. وفی بعض الاخبار، اور بعض احادیث میں تو یوں ملتا ہے تقدیم الاول، بھائی آپ جب سلام کرتے ہیں پہلے کو مقدم کریں. بیٹا پہلا کیا ہے؟ السلام علینا، اس کو مقدم کریں. مع تسلیم المستحب، مستحب سلام کے ساتھ. مستحب سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا نبی ورحمۃ اللہ، والخروج بالثانی، اور احادیث کہتی ہیں آپ دوسرے کے ذریعے سلام نماز سے خارج ہو. دوسرا کیا تھا؟ واہ، وہ تو پہلا تھا. دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تو 2 ہی سلام لکھی ہے نا، تیسرا تو نہیں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ بھائی وفی بعض الاخبار، بعض احادیث میں کیا ہے؟ تقدیم الاول، پہلے کو مقدم کرو. السلام علیکہ ایھا نبی کا تو ابھی ذکر ہی نہیں آیا نا، تو اوپر کتنے سلام آئے بیٹا؟ 2. پہلا السلام علینا، دوسرا السلام علیکم. بعض احادیث کہتی ہیں کہ مقدم کرو پہلے سلام کو، یعنی السلام علینا کو.
مع تسلیم المستحب، اس مستحبی سلام کے ساتھ، یعنی السلام علینا کو مقدم کرو، السلام علیکہ ایھا نبی کے ساتھ کس پر مقدم کریں؟ ٹھیک ہے، والخروج بالثانی، اور آپ نماز سے فارغ ہوں دوسرے سلام کے ذریعے، یعنی السلام علیکم کے ذریعے۔ وعلیہ المصنف فی الذکر والبیان، اسی نظریے پر مصنف صاحب ہیں کتاب ذکرہ میں اور کتاب بیان میں۔ وَأَمَّا جَعْلُ الثَّانِي مستحباً، لیکن قرار دینا بیٹا دوسرے کو مستحب، کیف کان، جیسے بھی ہو، دوسرے سے مراد کیا ہے؟ السلام علینا۔ اب یہاں کیونکہ السلام علیکہ ایھا نبی کا بھی ذکر ہو چکا، تو اب السلام علینا دوسرے نمبر پر آ جائے گا۔ اس کو مستحب قرار دینا کیف کان، جیسے بھی ہو، یعنی مقدم ہو یا مؤخر ہو، کم مختار ہو المصنف ہونا، جیسے کہ اس بات کو مصنف نے بھی انتخاب کیا ہونا، فلیس علیہ دلیل واضح، اس پر کوئی بھائی واضح دلیل نہیں ہے کہ آپ السلام علینا کو ہر حالت میں مستحب کہیں۔ ہاں اگر پہلے آپ نے السلام علیکم کہا پھر تو السلام علینا مستحب ہے، لیکن پہلے السلام علینا کہیں پھر السلام علیکم کہیں تو اب السلام علینا واجب ہو جائے گا، اس کو مستحب کہنا اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وقد اختلف فیہ کلام المصنف، بتحقیق اختلاف ہوا ہے یا مختلف ہے فیہ، اس السلام علینا کے بارے میں مصنف صاحب کی گفتگو، فاختارہ ہونا، مصنف صاحب نے اسی بات کو، یعنی کون سی بات کو؟ استحباب والی کو انتخاب کیا لمحہ میں، وہ ہوا یہ لمحہ من آخر ما صنفہ، مصنف صاحب کے لکھی ہوئی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، وہ پھر رسالۃ الالفیہ، اور رسالۃ الفیہ میں بھی کہا کہ السلام علینا مستحب ہے، وہی من اول ہی کی ضمیر کہاں جی ما صنف ہو، یعنی مصنف نے جو کتابیں لکھی تھی سب سے پہلے کتابوں نے الفیہ لکھی تھی، وہ فی البیان انکرہ، اور کتاب بیان میں مصنف صاحب نے اس کے استحباب سے انکار کیا ہے، غایت الانکار، انتہا درجے کا انکار۔ فقال بعد البحث عن صیغۃ الاولی، مصنف صاحب نے کہا ہے جب بحث کی تھی پہلے سیغے کے بارے میں، ٹھیک ہے بیٹا، کس کے بارے میں؟ پہلے سیغے کے بارے میں، ٹھیک ہے، کون سا پہلا سیغہ؟ السلام علینا۔ وأوجبها بعض المتأخرین، کہا کہ بعض متأخرین نے اس کو واجب کیا ہے، وخیر بینہما وبین السلام علیکم، خیر کا فاعل بھی بیٹا بعض ہوگا، اور ان بعض نے اختیار دیا ہے بینہما، ان دونوں کے درمیان، السلام علینا کہو یا السلام علیکم کہو، وجعل الثانیۃ منہما مستحبہ، جعل کا بھی فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر جو بعض کی طرف جا رہی ہے، اور ان بعض نے کہا کہ دوسرا سلام جو ہے مستحب ہو جائے گا، ورتکب جواز السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بعد السلام علیکم، اور مرتکب ہوا ہے، ٹھیک ہے، مرتکب ہوا یعنی کیا؟ یہ کہا ہے کہ جائز ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کو کہیں کب؟ السلام علیکم کے بعد، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي خبر، یا وَلَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ فِي خبر، در حالی کہ حدیث میں تو ایسا کوئی ذکر ہی نہیں آیا، یعنی کوئی حدیث نہیں کہتی کہ پہلے السلام علیکم کہو پھر السلام علینا کہو۔ ولا مصنف، مصنف نہیں پڑھنا بیٹا، مصنف یعنی کسی لکھی ہوئی کتاب میں بھی ایسا جملہ نہیں آیا، بل القائلون بوجوب التسلیم، بلکہ وہ علماء جو قائل ہوئے ہیں کہ واجب ہے سلام و استحباب ہی، یا وہ علماء جو کہتے ہیں سلام مستحب ہے، یجعلونہا مقدمتن علیہا، وہ قرار دیتے ہیں اولا کو یعنی السلام علینا کو مقدم علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ثانی کی طرف، یعنی وہ کہتے ہیں السلام علیکم سے مقدم ہوگا۔ وفی ذکرہ نقل وجوب الصیغتین، اور کتاب ذکرہ میں مصنف صاحب نے نقل کیا ہے کہ دونوں سیغے واجب ہیں لیکن تخییراً، واجب تخییری ہیں، ان بعض المتاخرین، یہ کن کی طرف سے نقل کیا ہے؟ بعض متاخرین کی طرف سے، وقال انہ قوی متین، اور مصنف نے کہا کہ یہ جو بعض متاخرین والی بات ہے یہ طاقتور بھی ہے اور متین یعنی خوبصورت بھی ہے، الا انہ لا قائل بہ من القدماء، مگر کیا کریں کہ اس بات کا قدماء میں سے کوئی بھی قائل نہیں، یعنی قدماء اس کو جو ہے کیا ہے وہ جناب واجب تخییری نہیں کہتے ہیں۔ وکیف یخفی علیہم مثلہ،
اور کیسے چھپ سکتی ہے ان قدما پر اس قسم کی بات. لوکان حقا، یعنی اگر واجب تخیری حق ہوتا تو ان پر چھپ نہیں سکتی تھی، پر ان پر اس چیز کا ظاہر نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ واجب تخیری نہیں ہے. ثم قال ان الاحتیاط للدین، بھائی دین کا احتیاط کیا کہتا ہے؟ الاحتیاط بصیغتین جمیعا، بھائی دونوں سیغے پڑھے. بعد السلام علینا، ابتدا کرے السلام علینا کے ساتھ، لا بالعکس، اس کی الٹ نہ کرے کہ پہلے السلام علیکم کہے پھر السلام علینا کہے. فإنه لم يأت به خبر منقول، بالتحقیق نہیں آئی ہے اس عکس کے بارے میں کوئی نقل شدہ خبر، ولا مصنف مشہور، اور کوئی مشہور کتاب میں بھی نہیں ہے. سوا ما فی بعض کتب المحقق، ہاں محقق صاحب کی کچھ کتابیں جن میں یہ چیز آئی ہے کہ السلام علینا کو بعد میں کہہ سکتا ہے، السلام علیکم کو پہلے کہہ سکتا ہے. لیکن وہ یعتقد نظبیت السلام علینا، محقق صاحب عقیدہ رکھتا ہے کہ بھائی السلام علینا کیا ہے؟ مستحب ہے. وہ ٹھیک ہے وجوب صیغۃ الاخری، اور دوسرا صیغہ جو کیا ہے وہ واجب ہے، یعنی السلام علیکم. وما جعلہ احتیاطا قد ابطلہ فی رسالۃ الالفیہ، اور وہ چیز جس کو احتیاطاً کہا گیا کہ السلام علینا کو استحباب کی نیت سے کہے اور السلام علیکم کو واجب کی نیت سے کہے، اس بات کو خود مصنف نے پھر باطل کیا ہے. کہاں پر؟ رسالہ الفیہ میں. کیوں؟ فقال فی الالفیہ، فیہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ الفیہ کی طرف. پھر الفیہ میں کیا کہا؟ ان من الواجب جعل المخرج ما یقدمو، کہا کہ بھئی واجب یہ ہے کہ قرار دے نماز سے خارج کرنے والا، کس کو قرار دے؟ ما یقدمو، جس کو مقدم کرتا ہے، من احد العبارتین، دونوں عبارتوں میں سے کسی ایک. بھائی اگر السلام علینا مستحب ہوتا پھر تو وہ مخرج نہیں تھا نا، یا مخرج تھا؟ پھر تو یہ مخرج نہیں تھا. کہتے ہیں وہاں کہا ہے کہ جس کو پہلے کہے گا وہ آپ کو نماز سے خارج کر دے گا. فلو جعلہ ثانیہ لم تجز، جعلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مخرج. اگر مخرج دوسرے سلام کو کہہ رہا تھا پھر تو لم تجز، پھر تو بھائی یہ جائز نہیں تھا کہ آپ یہ کہتے کہ ان میں سے جو کہے اس کے ذریعے نماز سے خارج ہو جائے گا. وبعد ذلك كله فلك والاجتزاء في الخروج بكل واحدة منهما، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے کہ بھائی اتنی ساری بحث کے بعد اقوی یہ ہے کہ اجتزاء کا خروج کے لیے ہے، یعنی خروج ہونے کے لیے کافی ہے. بكل واحدة منهما، ان دونوں سلام میں سے جو بھی مشاہد آپ کہیں گے نماز سے خارج ہو جائیں گے. والمشہور فی الاخبار، اور وہ چیز جو احادیث میں مشہور ہے، تقدیم السلام میں علینا. اگر تقدیم کو مضاف کریں تو بیٹا ایسے پڑھیں، نہیں تو اگر نقل کرنا چاہتے ہیں جملے کو منوان تو پھر آپ یہ کہیں تقدیم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بھائی مقدم کریں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کو مع تسلیم المستحب، مستحب سلام کے ساتھ، یعنی السلام علیکہ ایھا نبی کے ساتھ. الا انہ لیس احتیاطا، ہاں احتیاط تو کوئی بات نہیں ہے، بس مشہور ہے کیسے کرو. کما ذکرہ فی ذکرہ، ذکرہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ لیس بے احتیاط. بھائی یہ احتیاط نہیں ہے، اس بات کو مصنف نے بیان کیا ہے کتاب ذکرہ میں. لما قد عرفت من حکم ہی بخلاف، اس لیے کہ آپ پہچان چکے کہ مصنف صاحب حکم کر چکے ہیں اس احتیاط کے خلاف. یعنی کیا؟ مصنف نے تو یہ کہا کہ جس کے ساتھ ابتدا کرے گا اس کے ذریعے نماز سے خارج ہو جائے گا. اگر یہ کہتا کہ احتیاط یہ ہے کہ پہلے السلام علینا کہے پھر السلام علیکم کہے، پھر تو یہ جملہ مصنف کا ٹھیک نہیں تھا کہ جس کے ساتھ ابتدا کی نماز سے فارغ ہو جائے گا. فضلاً عن غیر المصنف، بھائی مصنف کا یہ نظریہ تو غیر مصنف تو بطریقہ اولا ایسے نہیں کہتے ہیں. ویستحب فیہ التورک، پڑھیں یا بس کریں بیٹا؟ صلی اللہ علی محمد و آلہ محمد.